تو ویورس میں آپ لوگوں کو ٹنگ مرگ تک کا گلمرگ سے ہم اتر کے آدھے راستہ کے پہنچ گئے. وہاں ویو ٹیک کے سامنے سے پھر میں آپ لوگوں کو سیر کرا رہی ہوں. ملاحظہ فرمائیے. اور یہ ساری درخت جو ہے یہ دیودار کے درخت ہے. اور یہ بہت ہی وہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسی سے بنتے ہیں ہاؤس بوٹس. ان کو بولتے ہیں پائن ٹریز، ہے نا؟ دے آر کالڈ پائن ٹریز. شکارا ہاؤس بوٹس اسی سے بنتے ہیں نا. ہاں، اسی ٹری کے اسی لکڑی درخت سے. کے لکڑی سے ہاؤس بوٹ بنتے ہیں، شکارے بنتے ہیں. کیونکہ یہ پانی جس لگنے سے بھی نا یہ خراب نہیں ہوتے. اب جو مین سوچتے ہوں گے نا ہاؤس بوٹ کس سے بنتے، تو یہ اس درخت سے بنتے. میرے کہنے کا مطلب باقی تو گھر کے دروازے کھڑکی بھی بنتے ہیں اس سے. اب لوگ بولتے اچھا ہوتے، کائر ہوتے، یہ ہوتے، کیڑے نہیں پڑتے، یہ وہ. پھر بھی یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک دن اسی دروازے سے اپنا ڈیڈ باڈی نکلنا ہے. اور ڈیڈ باڈی جہاں قبر میں جائیں گے وہاں پہ کیڑے نہیں لگنے چاہیے. گھروں کو کھڑکی دروازے کو کیڑے لگے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دنیا کا کھیل ہے، دنیاوی چیزیں. بس حلال کمائیے اور کیڑے پڑے نہ پڑے. کھڑکی دروازہ سستا اور ٹکاؤ مل رہا ہو تو وہی لگائیے. زیادہ سوچے نہیں. ان چیزوں میں خود کو زیادہ پریشان مت ڈالیں. میں تو ڈالتی نہیں ہوں اپنے ہسبینڈ کو ان سب معاملات میں. یہ وہ یہ بس صفائی رہنا ہے اور دل صاف رکھنا ہے. اور باقی بس صفائی سے رہنا ہے. وہ تو انسان اگر سمجھدار ہو نا اس کو دکھ جاتا ہے کون انسان. صفائی ایمان ہوتے ہیں. لپسٹک پاؤڈر پہ خرچہ نہیں کیجیے. اپنے گھر کو صاف رکھیے اور زیادہ کپڑوں پر فضول خرچی مت کیجیے. بڑھاپا ہونے پر تو زیادہ کیا آپ اپنا ایک جوڑا سے کام چلائیے، دوسرا جوڑا کسی غریب کو دیجیے. آخرت میں کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے. نیک کام کیجیے. اور بس یہی کہنا ہے. باقی اب شام ہوتے ہوتے نا سردی کا احساس ہونے لگیں گے. ظاہر سی بات ہے، برف ہے یہاں وہاں ارد گرد. جیسے ہم ابھی فریج کے اندر چل رہے ہیں. اگر یہاں برف کم بھی دکھ رہے ہو نا، تاثیر جو ہے نا ہوا اتنی ٹھنڈی ہے نا ایک دم. جیسے ہم فریج کا ڈور جب سمر میں اوپن کرتے ہیں نا پھر کیسا فیل ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کی قدرت دیکھیے. ابھی ہم اتنے بڑے فریج میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہی بہت مزے والی بات ہے. پھر یہاں سے دیکھیے برف کتنی. اب ابھی یہاں اوپر سے گاڑیاں بہت چل رہے ہیں. اور آج جمعہ محمد بھی تھے تو کل سیٹرڈے اور سنڈے پھر لوگ جائیں گے اوپر. تو ہمارے لیے اللہ نے اچھی دن اچھی وقت مقرر کیے تھے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے ڈھیر ساری شکریہ کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہ مہینہ اچھے سے گزر جائے اور اگلا مہینہ رمضان شریف کو احترام سے، دل سے، محبت سے، صحت سے اور ہر ایک آن سے جو اللہ کو راضی کر سکے ان سب کے اوپر سے ہم اپنے رمضان شریف کو اچھی طرح سے نبھا پائے. اور انشاءاللہ پھر وہ جنت کہہ رہی ہوں، عید کے دن پھر انشاءاللہ ہم جو مقدر میں لکھا ہوگا اللہ نے پھر سیلیبریٹ کریں گے عید. ہم مسلمانوں کو تو 2 ہی بڑا سیلیبریشن آتے ہیں سال میں، وہ یہی ہے، ایک چھوٹی عید اور ایک دوسری بڑی عید. ہاں تو ان 2 عید بہت ہی ٹھاٹ پاٹ سے منانا چاہیے. لیکن غریبوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. زیادہ اپنے آپ پہ خرچہ ایسا دکھاوا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غریب کا دل بھی دکھے گا نا. تو غریب بچوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی کچھ نہیں بھی دے سکتے ہو تو خیال تو کر سکتے ہو نا بھائی. اس میں آپ کا کیا جائے گا؟ اگر دو گے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے. اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو ہو وہی دے دو. بہتر تو یہ ہے کہ جو بہترین ہو وہی دو. اپنے لیے وہ رکھو جو ٹھیک ہے والا.
میرا تو سچ میں میرا ایسے خیال آتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ میں تو اپنے اوپر بھی زیادہ کیا فضول خرچی تو میری ہے ہی نہیں، تو لیکن دل میں ڈھیر سارے ارمان ہیں، بہت ارمان ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھے بہت اونچائی میں چھوؤں گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ہر ایک کی مدد کرے اور مجھے اس کا ذریعہ بنا دے تاکہ میں ان سب تک پہنچ سکوں۔ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے نہیں، بس دل کا سکون ہی کافی ہے۔ اور باقی دیکھیے ایسے نظارے ہیں، برف پھر سوکھا، پھر برف پھر سوکھا، پھر ٹنگ مرگ تک ایسے ہی نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھتے رہیے، اور میری اگر فضول بات لگے تو فضول ہی صحیح، وہ بھی سنتے جائیے، کیونکہ بات کرنے سے نا انسان تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، لیکن غیبت سننے سے بولنے سے نا مجھے اتنا شرارت چڑھتے ہیں نا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہ کسی کو برائی کرنی ہے نہ سننی ہے۔ ہاں اگر کوئی برا ہے تو پھر طریقے نال اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور میں کرتی بھی ہوں، لیکن غیبت مت کیجیے، سچ میں غیبت مت کیجیے۔ غیبت کرنے والے نا بہت ہی منافق بھی ہوتے ہیں، ان کے چہرے دو ہوتے ہیں، وہ سامنے ایک پیٹھ پیچھے ایک کرتے ہیں، لیکن لوگ اسی کو پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہوتے ہیں نا آج معاشرے میں وہی سے لوگ بھرے ہیں، اور کچھ حضرات تو آج اسی لیے بھی مولانا لوگ، عالم فاضل لوگ، یہ لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اخلاق ایک بہت بڑی دولت ہے، اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، دیکھنے میں بہت ہی ریلیجس لگتے ہیں۔ چلو پاسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے سب کا میں نے کہا نا، دودھ کے دلہے کوئی نہیں ہے، اور بہت ریلیجس گیٹ اپ میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی مطلب مولانا لائن میں جیسے، لیکن سچ میں سمجھ نہیں آتا ہے، ان کے اندر اخلاق ہی نہیں ہوتے ہیں، ایک سلام تک بھی تمیز اور اسے نہیں کرتے ہیں، مطلب خلوص سے، عقل سے، غرور سے، گھمنڈ سے، لبریز، تو کیا فائدہ ایسا ریلیجس گیٹ اپ اور ایسا ریلیجس بننے کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلی نشانی انسان جب اچھے اللہ والے جو اللہ کو پسند ہونے والے انسان کو جب ہدایت ہوتے ہیں نا، اس کے اندر سب سے پہلے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اخلاق پیدا ہوتے ہیں، تو جس بندہ یا بندی کے اندر اخلاق ہو تو وہ مسکرائیں گے تو ضرور، تو سلام تو وہاں سے کرنے سے پہلے ہی یہاں سے کریں گے، اور یہاں پہ کان بند ہوتے ہیں جانو، تو ایسے ہی، تو اسی لیے ایسے لوگوں کو دیکھ کے پھر عبرت لیتی ہوں میں۔ سیم اسی طرح عورتیں بھی بہت ہی دکھنے میں ریلیجس، پردہ یہ سب کچھ، لیکن ان کے اندر اخلاق ہوتے ہی نہیں، اپنے اندر جتنا بھی وہ کہیں میں نہیں کرتی ہوں، لیکن دکھتا ضرور ہے، گھمنڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، تو گھمنڈ کرنے والے اور اس طرح بے اخلاق والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، اور مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور باقی بس اپنے گرستی میں رہیے، دوسروں کے گرستی میں زیادہ تاک جھانک مت کیجیے، اور یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو، پیسہ روپیہ والے بن گئے ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے، جب وہ انسان نہیں بنے ہیں تو روپیہ پیسہ آخر کیا ہے، وہ کاغذ سے ہی بنے ہیں نا، انسان تو اللہ نے مٹی سے بنا کے پھر ہمیں گوشت کی شکل دی ہے، تو ہم انسان سے بڑھ کے اونچی مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے در حقیقت، پھر جب وہ انسان ہی انسان جیسا نہ ہو تو وہ کاغذ کے روپیوں سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھائیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے جو حلال کی روزی روٹی کماتا ہو، جو محنت مشقت کرتا ہو،
جو محنت مزدوری کرتا ہو، جسے اللہ نے صحت دیے ہو اور وہ محنت کرتا ہو، اینٹا اٹھاتا ہو، پتھر توڑتا ہو، پتھر پھاڑتا ہو، جو بھی کچھ کرتا ہو، پسینہ بہا کے جو کام کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، تو ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے بیچارہ 2 کپ ہی چائے بیچ کر کے اسی میں اپنی زندگی کو گزر بسر کرتے ہیں، تو اپنے پہناوے میں کمپرومائز کرتے ہیں، اپنے رہن سہن میں کمپرومائز کرتے ہیں، ہر چیز میں کمپرومائز ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ فکر نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں جی مجھے کچھ حرام ہی آپ کما کے اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر اللہ کے سامنے جو انسان کا مرتبہ اونچا ہوگا وہی سب سے اچھا انسان، اور وہی سب سے جو اللہ کو راضی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کو راضی کرنے والوں کو عزت بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے جس حال میں بھی ہو اللہ کو منوانا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ دنیا جائے باہر میں، دنیا جائے باہر میں، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر، دنیا جائے باہر میں، مطلب دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ادروائز یہ دنیا کہاں سے ہوتے؟ لوگوں کی وجہ سے تو یہ دنیا ہے۔ تو اس دنیا کو محبت کرنے والے تو دنیا جائے باہر میں، دنیا میں جو لوگ ہیں لوگ بھی جائے باہر میں۔ تو اسی طرح سے میری بات تو ایسی ہوتی ہے، اسی لیے میں اتنا سکون سے رہتی ہوں نا، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو کھیل رہی ہوں، گھر کھیل رہی ہوں، لیکن سیریسلی کھیل رہی ہوں، بہت اچھی طرح سے کھیل رہی ہوں۔ مطلب کسی کے آگے مطلب جھکنا کیوں ہے؟ نہ آج تک جھکا ہے، نہ جھکیں گے، نہ کسی کا محتاج بنا ہے، نہ بنوں گی۔ اپنے ہی بل بوتے سے جیتے ہیں، شان و شوکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ مہربان ہے، تو ہم گدھا پہلوان ہیں، ہے نا؟ تو ہم باتوں باتوں میں ٹنگ مارگ پہنچ گئے، اور میں نے آپ لوگوں کو ٹنگ مارگ تک سیر کرا دی۔ اور سمر میں یہ والے جانور بھی یہاں بہت ملتے ہیں، اسے ہانگل کہتے ہیں یہاں پہ، اصل میں یہ ڈیئر ہے، اور ڈیئر کا میٹ تو ملے گا نہیں، مارنا تو گناہ ہے، اگر ملتا ہے تو کھا بھی سکتے ہیں، حلال ہے، بہت ہی مزے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے، اور یہاں فوجی حضرات گشت کرتے ہوئے، اور یہ ٹنگ مرگ مارکیٹ ہم پہنچ گئے باتوں باتوں میں، اور یہاں پہ بہت سارے ہوٹلس ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب میں یہاں سے اپنے ویڈیو کو سٹاپ کرتی ہوں، کیونکہ یہاں سے آگے تو پھر ایز اٹ از سری نگر ہی ہے، جو سری نگر ہی ہے، جو روزمرہ میں دکھاتی رہتی ہوں۔ تو یہاں سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک تھوڑا اسپیشل تھا ونٹر کا، سنو کا۔ تو اسی طرح سے بس یہ زندگی آج اس سال کی گزر گئی، اگلے سال نصیب ہو نہ ہو ہمیں نہیں پتہ ہے، تو امید کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اگلے سال بھی ہمیں یہ دن، یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہو، ہے نا؟ باقی بس میرے دل سے آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا اور سلام۔ آپ سب سے میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور میرے ویورز ایک بھی کیوں نہ ہو، مجھے اس چیز کی وہ نہیں ہے میرا ویوز کتنا ہے، میرا نہیں، مجھے بس آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے، اور مجھے پیار چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے پیار دے سکتے ہو تو دیجیے، اگر مجھے یوٹیوب سے کچھ میرا انکم بھی آئیں گے تو بھی میں وہ نیڈی پیپل کو ہی ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہوں، تو اس وقت کا جو بھی میرا پھر ویڈیوز ہوگا وہ ڈیفرنٹ کچھ ہوگا۔ باقی بس پیار دینا ہے تو دیجیے، ورنہ مجھے چاہیے نہیں، کیونکہ میرے لیے میرے رب سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور میرے رب مجھ سے جب اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ باقی میں اپنے دعاؤں میں اپنے ویورز کو ضرور یاد رکھوں گی، اور صرف ویورز ہی نہیں، پوری مسلمان امت کے لیے، جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، کیونکہ جو میرے رب کو ناراض کریں گے تو میں اس سے کیوں جڑ جاؤں؟ میں ان سے جڑوں گی جو میرے رب سے محبت کرتے ہو اور صراط المستقیم پہ چلتا ہو، اور غریبوں کے ساتھ میرے دل سے بہت زیادہ ان کے ساتھ مجھے محبت بھی ہے، اور ان کے گھر جا کے پانی یا پھر کچھ بھی پینا کھانا بھی میں پسند کرتی ہوں۔ باقی تو میں کہیں جاتی بھی نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ تو اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ دنیا آسان کر دے، اور آخرت ہماری کامیاب کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کر دے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر سے ایک بار سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔